الله والله 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 الله والله 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 الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم ہمارے رب العزت کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائی. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے ساری دنیا کے کاروبار، سیاحت، سیر و تفریح اور بہت سارے ممالک میں مساجد، حرمین شریفین بھی اس مہلک وبا کی وجہ سے بند رہے. اللہ پاک کا کرم ہے کہ حالات آہستہ آہستہ معمولات پر آ رہے ہیں. اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہمارے ذہن میں اس نے یہ خیال ڈالا کہ قرآن مجید جو عربی زبان میں ہے، اس کے معنی، مطالب اور شان نزول وغیرہ کے ساتھ اور اس کی فضیلتوں کو واضح طور پر عام مومنین و مسلمین تک پہنچائیں. یہ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ ہم جب ملازمت اختیار کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے مالک جن کی ملازمت ہم نے قبول کی ہے وہ اپنے تمام احکامات ہمیں سمجھا دیتے ہیں. یہ سلسلہ چھوٹی بڑی دکانوں سے لے کر بڑی بڑی فیکٹریوں اور پروجیکٹوں وغیرہ میں بھی اپنایا جاتا ہے تاکہ ملازم کو معلوم ہو جائے کہ اس کے ذمے کیا ہے، کام کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، جسے انگریزی میں ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں. بڑی کمپنیوں میں تو ایک کتابچہ بھی دے دیا جاتا ہے جس میں ملازم اور مینجمنٹ یعنی انتظامیہ کے درمیان کس قسم کا تعلق ہے، ملازم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور بتائے گئے کاموں کو کرنے سے کیا انعامات ہیں، جیسے عہدے کی ترقی، تنخواہ میں اضافت وغیرہ وغیرہ، اور نہ کرنے والے کاموں کو کرنے سے کیا نقصانات ہیں، جیسے کام اور ذمہ داریوں میں تبدیلی یا کام سے کچھ مدت کے لیے رکا دینا یا ملازمت سے بری کر دینا، اور اگر جرم سنگین ہو جیسے چوری وغیرہ تو پولیس کے حوالے کر دینا وغیرہ وغیرہ. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. یہ کتاب جو ہم نے قرآن کا پیغام کے نام سے شائع کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خالق و معبود نے حضرت انسان اور بالخصوص امت محمدیہ کے اور اسلام پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ذمہ داریاں دی ہیں، کیا کرنے سے دائمی زندگی جو موت کے بعد کی زندگی ہے، اس زندگی میں جنت کے حقدار ہوں گے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کن کن چیزوں سے، کن کن چیزوں کو اپنانا ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے، بچ کر زندگی گزارنا ہے، پرہیز کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں جنت کے باغوں میں اپنا مقام بنائیں یا خبر کے عذاب میں جہنم میں دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں.
یہ قرآن کا پیغام اللہ کے ہر ایک حکم کو ترتیب کے ساتھ واضح کر دے گا انشاءاللہ۔ ابتدا ہو چکی ہے جس میں سورۃ الفاتحہ مکمل تفسیر، معنی اور فضیلتوں پر جس میں روشنی ڈالی گئی ہے، اس لیے پڑھنے والے اس کا مطالعہ کریں اور اپنے خاندانوں، رشتہ داروں اور دوستوں میں پہنچائیں تاکہ حشر کے دن یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ دائمی زندگی دوزخ میں گزارنا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ دوزخ بہت بری اور تکلیف دہ جگہ ہے۔ اب یہ ایک بات ضروری ہے کہ زمانے دراز سے ہمارے بڑے علماء، اکابر اور استاذوں نے جو قرآن اور حدیث کا مکمل علم رکھتے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیروں میں مہارت و خوبی کے ساتھ ہر ایک زاویے سے اپنی تفاسیر مکمل کی ہیں، اور ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہی اکابروں، عالموں اور استاذوں کی کوششوں سے تیار کی گئی مشہور و معروف تفسیروں کی نقل کر رہے ہیں، بالکل آسان زبان میں، تاکہ عام مومن و مسلمان اپنی اپنی زندگیوں میں ان احکامات کو اپنا کر اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیں۔